من ولی اللہ، اولیاء اللہ کون ہے، خدا کا ولی کون ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رو ذکر اللہ، ان کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ ان کی صحبت تو دور کی بات ہے، صرف ان کا نظارہ کرنے سے اللہ دل میں یاد آتا ہو، اللہ کی طرف محبت بڑھتی۔ یاد آنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے ولی کو دیکھو گے تو آپ کے دل میں آئے گا کہ یار میں اس کی صحبت میں بیٹھوں گا تو مجھے بھی اللہ سے ایسی محبت مل جائے گی جیسے ایسے آپ کا دل پکارتا ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ مومن ہو بندہ، مومن ہو بندہ، مومن یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول پر پختہ یقین رکھتا ہو اور ان کی لائے ہوئی شے پر ایمان رکھتا ہو۔ آج کل تو وہ حال ہے نا، بچے کے نام میں بھول گیا، احسن۔ آج کل تو وہ میرے ذہن میں محسن آ رہا تھا، میں وہ محسن کہا تو میں کہ یہ محسن تھا یا احسن تھا، ہاں احسن بھائی۔ یہ بیٹا جو ہے آج کل تو یہ حال ہے کہ بندہ، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، رات کو سوئے گا تو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ آج کل وہ دور ہے کہ بندے کے ذہن میں ایسے ایسے صرف اعتراضات نہیں ہیں، سوالات نہیں ہیں، وہ ان کے اوپر اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر یہ چیز غلط ہے، اعتراض کرتا ہے اللہ اور رسول پر۔ آج کل کا دور وہ ہے۔ لیکن اگر مومن ہو دل سے، یہ بھی آج کل بڑا کمال ہے کہ ایک صرف مسلمان کے گھر میں پیدا نہ ہوا، واقعی دل سے ایمان لایا ہو، تو جو دل سے ایمان لایا ہو پھر وہ کسی خدا کے ولی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پکارتا ہے کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ جیسے اگر میں اور آپ کا ابو جان کہیں جا رہے ہیں اور یا میں اور آپ جا رہے ہیں اور راستے میں ایک بندہ آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں 20 روپے جیب سے نکالنے لگوں، آپ کہتے ہیں انکل یہ مت دیں، اس کو مت دیں، میں کہوں کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ نشئی ہے، ہیروئن پینے والا ہے۔ تو میں کہوں تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ کے ساتھ فوج میں رہا ہے، کیسے پتہ لگا آپ کو؟ آپ کے بچپن کا دوست ہے، آپ کے محلے کا رہنے والا ہے، کیسے پتہ لگا کہ یہ جناب ہیروئن پینے والا ہے؟ پوڈری ہے، ہماری زبان میں پوڈری ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس کی چال ڈال اور چہرے مہرے سے اور انداز سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نشئی۔ مجھے کہیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں اس کے چہرے کو، اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نشئی۔ اگر ایک دنیا کی محبت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہو، یہ دنیا کی محبت ہے نا، اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ یہ نشئی ہے، اور جو اللہ کی محبت کے نشے میں ڈوبا ہو اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ نہ لگے؟ وہ اس کو دیکھو تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں تمہیں اللہ یاد آ جائے، یعنی تمہارے دل میں اس کی محبت اس حوالے سے آئے کہ میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں، اس کی صحبت میں بیٹھ کے، اور میری زندگی بدل جائے۔ باقی علماء نے بتایا وہ سنت پر کامل عمل کرتا ہو۔ سنت پر کامل عمل کرنا کیا ہے؟ یعنی وہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، حج کرتا ہو، اور جو حقوق العباد ہیں ان کا لحاظ کرتا ہو، اور ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی جتنی وہ اس کی پرواہ کرے تو اتنا وہ کامل ولی ہے، جتنی وہ پرواہ کرے تو اتنا کامل ولی ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی سنت کو یاداشت میں بھی رکھے، اس پر عمل بھی کرے، تو مقام اس سے بڑھتا ہے۔ تو اور اس کی دوسری تاثیر یہ بتائی کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی تاثیر ہو کہ گناہ خود بخود اس کی صحبت میں بیٹھنے سے چھوٹتے جائیں، نیکی کی طلب ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اس کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ صحبت یہ نہیں ہے بیٹے کہ ہم کسی کے پاس سال میں ایک بار بیٹھیں، ایک بار بیٹھنے سے فکر آتی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ صحبت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ریگولر اس کی صحبت میں آتا جاتا ہوں۔ آپ کو کوئی کہے کہ آپ کا سب سے بیسٹ فرینڈ کون ہے تو آپ کہتے ہیں مزمل میرا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے۔ اچھا کیسے بھائی؟ یار بس ہم صبح شام اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کی صحبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی، یہ تو نفس کی محبت ہے، اللہ کی محبت کے لیے چلو تم مزمل جتنی صحبت نہ کرو، دن میں ایک بار کر لو، صبح شام نہ رہو، چلو یہ دن میں ایک دن نہیں کرتے تو 2 دن میں ایک بار کر لو، چلو 2 دن میں نہیں تو 3 دن میں، آخر یہ کہ ہفتے میں ایک بار۔ اس کے بعد تو بزرگوں نے کہا ہے کہ امت پر لازمی ہے، ہر امتی پہ، کہ وہ ہفتے میں ایک بار صلحاء کی صحبت کو اختیار کرے۔ یہ بعض بزرگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار صلحاء کی نیکوں کی صحبت اختیار کرے۔
حالانکہ اس کی سند ہمارے پاس موجود نہیں، اس لیے ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ حدیث ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز کی سند ہو تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہے یا نہیں، سند نہیں تو ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی سکتی۔ جس کا ان علماء پر اعتماد ہو، ان بزرگوں پر جنہوں نے کہا حدیث ہے، وہ اس کو حدیث کہے، جن کا اعتماد نہ ہو وہ نہ کہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے، جیسے میں نے آیت بیان کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب تجھے سال میں ایک بار رحمت چاہیے تو بیٹھ تو سال میں ایک بار، اگر تجھے زندگی میں ایک بار رحمت چاہیے تو ایک بار بیٹھ، اگر تجھے ہر ہفتے چاہیے تو ہر ہفتے بیٹھ، اگر روزانہ چاہیے تو روزانہ بیٹھ۔ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ وہ والا ہے۔ اور یہ ہفتے کا کمال یہ ہے کہ جب بندہ ہفتے میں ایک بار بیٹھا رہے گا تو اس کو باقی کے 24/7 یادداشت رہے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے سوال کا جواب، پھر آپ اگلا سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ توبہ کی اور 100 مرتبہ توڑ دی۔ کیوں؟ میرے دوست گندے تھے، جب میں توبہ کرتا تھا مجھے پتا تھا یہ گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، میں کرتا، توبہ کرتا، جب ان دوستوں میں جاتا پھر وہی گناہ کرتا۔ صحبت ایسی تھی۔ لیکن ماں کے پیٹ سے کوئی خدا کا ولی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ایسا ہو جو مادرزاد ولی پیدا ہو، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ۔ ہر کوئی مادرزاد ولی پیدا نہیں ہوتا، کسی کسی پر رب کا فضل ہوتا ہے۔ اکثر جو ہوتے ہیں وہ تائب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت دیتے ہیں، اپنی ولایت دیتے ہیں۔ شیخ سعدی بھی ایسے ہی تھے، عام آدمی تھے، ان پر اللہ کا فضل ہوا، انہوں نے سوچا یار میں نے 100 مرتبہ توبہ کی، 100 مرتبہ توبہ چھوڑ دی، اب میرا کیا ہوگا؟ گھر سے نکلے، سامنے سے ایک پرانا دوست آ رہا ہے، اس کا چہرہ نورانی، سر پہ امامہ، داڑھی باشرہ۔ اس نے دیکھا، اس کو یاد آ گیا ہمارا دوست ہے، پہلے ہماری صحبت میں بیٹھتا تھا، ناپاک تھا، پھر ابھی پاکوں کی صحبت میں بیٹھ کے پاک ہو گیا۔ اس نے کہا شادی کیا وجہ ہے، کیوں پریشان؟ اس نے کہا یار ایسے 100 مرتبہ توبہ کی، 100 مرتبہ توڑ دی، کیسے تو نہیں سدھرو گے؟ کہا پھر کیسے سدھروں گا؟ آؤ۔ لے گیا اس کو شعبان رائی کے پاس۔ یہ کون تھے؟ امام شافعی کے بھی پیر تھے، ان کے مرشد تھے۔ پہلے بڑے بڑے علماء کے بھی مرشد ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کے بھی مرشد ہوتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہے نا محمود غزنوی کے جب فتوحات نہیں مل رہی تھیں، سومنات کا مندر نہیں فتح ہو رہا تھا، تو تواریخ نے کیا لکھا ہے، تاریخ فرشتہ کیا لکھتا ہے، تاریخ بلازری کیا لکھتا ہے؟ یہ گئے حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس، انہوں نے اپنا خرقہ دیا اور دعا کی، اور جب جنگ میں فتح نہیں ہو رہی تھی تو وہ ان کا وہ لباس کرتا سامنے رکھا، خرقہ، اور اللہ سے دعا کی کہ تیرے ولی کا خرقہ، اس کے صدقے میں مجھے مشرکین پر فتح نصیب کر دے۔ اللہ نے اس کو فتح دے دی۔ شاہ ولی اللہ کو نے، احمد شاہ ابدالی کو کس نے بلایا تھا ہندو مرہٹوں کے خلاف؟ شاہ ولی اللہ نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ اس نے کس سے اجازت چاہی کہ میں جاؤں؟ اپنے پیر کے پاس۔ یہ آپ کے پشاور کے میاں عمر چمکانی وجب بابا جی کے پاس آیا، کہا شاہ ولی اللہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے ایسے خط لکھا، یہ بڑے عالم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جل جاؤ۔ انہوں نے اجازت دی تو یہ گئے۔ تو یہ تاریخ ہے کہ پہلے بادشاہوں کے بھی پیر ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء کے بھی پیر ہوتے تھے، تو شعبان رائی کے پاس لے گیا۔ اب اللہ کی ولیوں کی بات بیٹے کیا ہوتی ہے، مولوی کی بات کیا ہوتی ہے؟ مولوی کو میں برا نہیں کہتا، لیکن عام طور پر فرق ہے۔ اللہ بہت سے علماء مولوی ہیں، نیک علماء ہیں، وہ نیکی کی بات کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ظاہر عالم کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتاتا ہے کہ آپ اس پہ واہ واہ کر لو، اس کی نیت کی وہ اصلاح نہیں ہوتی جو اولیاء اللہ کی ہوتی ہے۔ جو خدا کا ولی ہوتا ہے وہ آپ کو قیامت کی تیاری کی بات کرے گا، وہ آخرت کی تیاری کی بات کرے گا، وہ موت یاد دلائے گا، یہ خدا کا ولی ہے، وہ ذکر کی بات کرے گا۔ تو شعبان رائی نے یہی باتیں کی۔ شیخ سعدی فرماتے میرے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ جب میں جانے لگا میں نے کہا اجازت ہے؟ کہاں اجازت تو ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے کہا حکم؟ کہا ہفتے میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ایک بار ہر جمعے کو آیا کرو گے، مجھ سے ملاقات کرو گے۔ کہا مجھے قبول ہے۔ وہ چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں شیخ سعدی میں وہاں سے اٹھا، مجھ پر اثر تھا، جیسے ہی میں باہر سے نکلا میں پھر دنیا میں کھو گیا، وہی اعمال، پورا ہفتہ وہی کام کیے۔ اگلے جمعے کو وعدہ یاد آیا، پھر چلا گیا، صحبت میں بیٹھا، اثر تھا، صحبت سے باہر نکلا، اثر تھا، بازار میں داخل ہوا، اثر ختم۔ لیکن کہتے ہیں پھر اگلے ہفتے میں پھر گیا، پھر صحبت میں بیٹھا، اثر تھا، صحبت سے نکلا، بازار تک آیا، اثر تھا، بازار میں سے گزر کر گھر کے دروازے پہ پہنچا، داخل ہونے لگا، اثر ختم۔ پھر ہر ہفتے جاتا رہا، جمعے کی جمعے، جمعے کی جمعے، جمعے کی جمعے،
اللہ نے میری زندگی بدل. آج ہم ان کو شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں. جی بیٹے. لیکن اس میں جو مقصد ہے میرا، اس کا سوال جو میرے دماغ میں آتا ہے کہ آج کل آپ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو اس میں کافی مولوی اور کافی اس طرح کے اسکالرس جو نظر آتے ہیں آپ کو بات کرتے ہوئے، اور آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے. مطلب آپ کچھ اس کے نام نہیں پتہ، لیکن ایک وہ جس طرح اگزامپل ہے وہ شوف علی سرکار، آپ نے دیکھا ہوگا یا ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، لیکن ان کے بھی فالوورز ہیں اور ان کے لاکھوں میں فالوورز ہیں. شیطان کے بھی فالوورز ہیں اور لاکھوں میں نہیں اربوں میں ہیں. دیکھیں اللہ نے کہا 2 حزب ہیں، ایک حزب اللہ اور دوسرا حزب الشیطان. کتنے قرآن میں 2 قومی نظریہ. یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کا بیان نہیں ہے، یہ اقبال کا بیان نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے 2 قومیں، کفر امت واحدہ ہے اور مسلم امت واحدہ ہے. کفر امت واحدہ، مسلم امت واحدہ، یعنی کفر اور اسلام کو 2 قوم قرار دیا. ہر مسلمان بائی ڈیفالٹ حزب اللہ کا حصہ ہے. یہ وہ والا فلسطین والا حزب اللہ نہیں، یعنی اللہ نے قرآن میں اس کو حزب، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ لے ایمان لے ہے، صرف پیدائشی نام کا مسلمان نہیں کہ صرف بس ابا مسلمان تھا تو میں مسلمان تھا، باقی تجھے پتہ ہے اسلام کیا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتہ. یہ مسلمان نہیں، مسلمان وہ جو دل سے ایمان لائے. تو جب ایمان لے آئے تو یہ حزب اللہ کا ممبر بن جاتا ہے، چاہے گنہگار ہو چاہے نیک ہو. اور دوسرے اس کے مقابل میں کون ہے؟ کفار ہیں. تو آج مسلمان 2 ارب ہیں اور 8 ارب آبادی ہے، تو اس میں سے 6 ارب نان مسلم ہیں. تو حزب الشیطان یعنی شیطان کی گروہ والے اس کے فالوورز 6 ارب ہیں آج بھی، اور 2 ارب اللہ کو ماننے والے ہیں. سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے کہا اکثریت کوئی کمال نہیں. یہ اکثریت آج کل ہمیں جو ہے مغرب نے بتایا کہ اکثریت کمال ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک طرف 100 گدھے ہوں اور دوسری طرف ایک اسکالر ہو تو یہ اسکالر ہار جائے گا، اس لیے کہ یہ 100 گدھے تعداد میں زیادہ ہیں. اس کا نام ہے جمہوریت. آپ کہتے ہیں جمہوریت اس طرز انتخاب کا نام ہے جس میں ووٹ کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. آپ کے گھر میں آپ اور آپ کے ابو کا ووٹ برابر ہوتا ہے؟ آپ کے ابو کا اور آپ کا ووٹ برابر ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں ہے برابر. جب اس گھر کے معاملات کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے بیٹے، whether you are a captain or major, whatever you are, tomorrow you may be a general, but your father will say it's my house and I have to decide, isn't it? اسی طرح آپ ماشاءاللہ ابھی کیپٹن ہیں، کل کو آپ 2IC ہوں گے یا ابھی ہوں گے شاید یا نہیں ہوں گے، پھر اگلے کچھ عرصے بعد آپ کمانڈنگ آفیسر بن جائیں گے، تو 800 850 بندہ آپ کے نیچے ہوگا. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچے جو ایک سپاہی ہے اس کا اور میرا ووٹ برابر ہے ڈیسیژن کرنے میں. دنیا کے کسی محکمے میں بھی نہیں ہے، یہ نکمی فلسفہ نہیں چلتا جو ہم نے جمہوریت کے نام سے مصیبت پالی ہوئی ہے. آپ کا جرنیل آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کا بریگیڈیئر آپ سے ایک رینک سینئر والا آپ کی بات نہیں مانے گا. وہ کہے گا میری ڈیسیژن میں کروں گا ڈیسیژن، یو آر ناٹ دا ڈیسیژن میکر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اکثریت اور بڑی تعداد ہونا اگر کمال ہوتا اور یہ حق کا معیار ہوتا تو پھر حزب اللہ فیل اور حزب الشیطان پاس. کیونکہ آج بھی 6 ارب ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے عرب میں 16 یا 17 یا 18 یا 20 افراد بتائے جاتے ہیں، بعض 5 بتاتے ہیں، بعض 8 بتاتے ہیں جو توحید مانتے تھے، یعنی گنتی کے لوگ تھے پورے عرب میں. باقی سب مشرکین تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایران کا کیا حال تھا؟ سپر پاور. کیسر کا کیا حال تھا؟ سپر پاور. سب مشرک. تو وہ بھی یہ کہتے تھے یار ہم اکثریت ہیں، یہ کدھر سے آ گیا؟ نعوذ باللہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے ہے ہم سپر پاور سے ٹکر لینے والا ہے. لیکن حق اپنا آپ منوا کے رہتا ہے. تو اکثریت کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کی دیکھیں اس کو دیکھو تو اب میں نے پہلے آپ کو بتایا کیا، اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. وہ خود سنت پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کرائے، اس کی صحبت کی تاثیر ہو، موت سے پہلے موت کی یاد آئے، موت کی تیاری کی توفیق ملے. وہ خود اس کی صحبت کی تاثیر ہو، خود بخود گناہ چھوٹتے جائیں، نیکیوں کی توفیق ہو، اور اس کا سلسلہ در سلسلہ اللہ کے نبی سے ملتا ہو. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟
آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، تفصیلی دیا، لیکن ہمارا اکثر ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں دوسرا سوال ہوتا ہے تو ہم وہ جواب سن ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، آپ وہ توجہ سے سن نہیں سکے بیٹے، اس میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا۔ خدا کی ولی کی پہچان کیا، دوبارہ سن لو، اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ حق خطیب صاحب کو دیکھ کے مجھے تو اللہ نہیں یاد آتا، آپ کو یاد آتا؟ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگوں کو پھر کیوں اس کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا، کم عقلی شیطان کو لوگ کیوں فالو کرتے ہیں؟ مطالعہ نہیں، کم عقلی۔ مطالعہ تو آپ کا ہے کیا؟ نماز کی شرائط معلوم ہے ہمیں، فرائض معلوم ہے؟ نہیں، مطالعہ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید ہم نے 2 کتابیں جو ہیں کالج کی پڑھ لی ہیں تو یہ مطالعہ ہے۔ مطالعہ کی بات نہیں ہے، بات ہے مطالعہ کے ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایمان کا ہونا اور رب کا فضل ہونا۔ ایمان بھی رب کے فضل کے بغیر نہیں ملتا، مطالعہ بھی رب کے فضل کے بغیر کام نہیں۔ شیطان جتنا مطالعہ کسی کا ہے کسی کا؟ فخر الدین رازی، نام سنا ہے آپ نے فخر الدین رازی کا؟ اچھا، امام فخر الدین رازی وہ ہستی ہے جو غزالی کے شاگردوں میں سے، اور امام غزالی کون ہے یہ بھی سن لو۔ امام غزالی وہ ہستی ہے، یورپ میں آپ جائیں تو آپ کو فلسفی ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے جہاں پہ فلسفہ پہ ایک کام ہوتا ہے، اس میں آپ کو یورپ کی مختلف بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، ویسٹ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آپ کو غزالی چیئر ملے گی۔ جو فلسفہ کے اندر کوئی بڑا کام کرتا ہے نا، کوئی نئی تحقیق کرتا ہے، تو اس کو جناب غزالی چیئر پر بٹھاتے ہیں 10 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے اپلاس کرتے ہیں، اپلاس ہے نا، تو جناب وہ جب اس کے لیے کلیپ کرتے ہیں تو سب جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہ غزالی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں اہل یورپ کے سقراط نے فلسفے کو جنم دیا، افلاطون اور ارسطو نے اس کو پروان چڑھایا، اور غزالی نے اس کی انتہا کر دی، اور بس اس کے بعد فلسفہ اپنی کمال کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی خاتم الفلاسفہ کون ہے؟ امام غزالی، ان کا شاگرد اور خاص شاگرد رشید امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے، ایک جلد اتنی ہے، اس نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر رازی، فخر الدین رازی کی کتاب، لیکن لوگوں نے اس کی تفسیر کا نام رکھا تفسیر کبیر، ایک اتنی جلد اور 30 جلدوں میں۔ تو آپ بتاؤ، دنیا کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے صاحب نے اس میں لکھ نہ دیا ہو، سائنس، فزکس، کیمسٹری، فلسفہ، بایولوجی، زوالوجی، جو سبجیکٹ آپ، ایسٹرانومی، اس نے اس پہ لکھا ہے اور زبردست تحقیق کی ہے۔ وہ فخر الدین رازی، اس نے چاہا کہ یہ میں معلوم کروں یہ قلب کیا ہے، اور یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے، اور یہ روح کیا ہے، اور یہ صرف اس نے بڑا تلاش کیا، کتابوں میں نہیں ملا اس کو، یہ ہے کیا؟ ایک لفظ اس کو ملتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیدا کر دے جواہر مجردہ ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اس کے امر کن سے پیدا ہوئے ہیں، کیا ہیں؟ علماء کہتے ہم نہیں جانتے۔ تو وہاں اس نے کتابوں سے یہ پڑھا کہ یہ صوفیاء کے پاس اس کا علم ہوتا ہے، تو اس نے معلوم کیا کہ زمانے کا سب سے بڑا ولی کون ہے، تو پتہ لگا کہ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ۔ کون ہے؟ نجم الدین کبریٰ۔ تو اس نے کہا چلو میں ان کی صحبت کے لیے جاؤں۔ تو جب نجم الدین کبریٰ کے پاس یہ گئے، نجم الدین کبریٰ، تو انہوں نے سادی سی پگڑی باندھی، جان بوجھ کے سادہ سا لباس پہنا، اور سفر کی وجہ سے اور گرد بھی لگ گئی، تو جو ہے وہ گرد جو ہے اس کو جو لگی تو اس نے وہاں پر سادے انداز میں اٹھا تھا، کوئی پہچانے نہیں مجھے، میں حضرت کے پاس جاؤں تو میں اپنے سوال کر سکوں، وہ مجھے کوئی بڑی سنگاسن پہ بیٹھا کے پھر میری بات سنیں گے تو اس طرح سے جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو وہ وضو کر رہا تھا، تو 2 بندے وضو خانے میں بول رہے تھے، علاقے میں ایک فلسفی آیا ہے، عیسائی فلسفی ہے، اور ایسے ایسے اعتراضات کرتا ہے اللہ کی ذات پر، اور جناب علیہ السلام پر، اور قرآن پر، اور حدیث پر، اور رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہے۔ تو نجم الدین کبریٰ کے پاس بادشاہ نے وہ سوالات بھیجے کہ جواب کے لیے کچھ کریں، تو انہوں نے مجھے حکم کیا ہے، وہ ایک مرید کہتا ہے دوسرے سے کہ آپ جاؤ اور 600 میل دور فخر الدین رازی جو رہتا ہے اس کے پاس پہنچ جاؤ، اور فخر الدین رازی سے اس کے جواب لے کے آؤ، وہ جواب دے سکتا ہے۔ وہ زمانے کا سب سے بڑا فلسفی اور عالم وہ تھا، زمانے کا امام، اگر یہ زمانے کا سب سے بڑا ولی تھا تو وہ سب سے بڑا امام تھا۔
اگر یہ باطن کا شناور تھا تو یہ ظاہر کا شناور تھا، قرآن و حدیث کا شناور تھا۔ تو فخر الدین رازی علیہ رحمہ جو ہیں وہ یہ سن رہے تھے، آپ نے بڑے آرام سے اپنا وضو مکمل کر کے اس بندے سے کہا ادھر آؤ۔ وہ کہہ رہے یار میں نے ابھی جلدی نکلنا ہے، پہنچنا ہے، وہ بہت لمبا سفر ہے۔ اس نے کہا یار وہ پرچہ مجھے دو، میں اس کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا بابا کو دیکھا ایسے ایسے ایسے، اس نے کہا یہ تھا کہ فقیر مخلوق الحال بندہ آ گیا۔ اس نے کہا یار تم پیچھے ہٹو، میں نے جانے بڑا دور ہے، فخر الدین رازی سے میں نے سوال پوچھنے، تم کیا جواب دو گے؟ بڑے بڑے عالم یہاں پر عاجز آ گئے، بڑے بڑے فلسفی عاجز آ گئے، بڑے بڑے محدث مفسر جواب نہیں دے سکے، تو جواب دے گا؟ تو شکل دیکھ اپنی۔ اس نے کہا یار تو فکر نہ کر، مجھے کاغذ دے، میں جواب اس کا لکھ دوں، آپ حضرت کو دکھاؤ، اگر جواب صحیح ہوا، ان کو پسند آیا، تیری جان چھوٹ جائے گی 600 میل دور جانے سے۔ اگر جواب صحیح نہ ہوا تو پھر آپ مجھ سے آپ چلے جاؤ، پھر ان سے جواب لے لینا، فخر الدین رازی جہاں سے لے لینا اپنے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ سوچا اس نے، کہہ سکتا میری سفر سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے لکھا نیچے جواب سوال کا، جو سوالات تھے ان کے جواب لکھ کے کہا لے جاؤ حضرت کے پاس لے۔ حضرت نے دیکھا، مسکراتے گئے، سوال پڑھتے گئے، جواب پڑھتے گئے، مسکراتے گئے۔ کہتا ہے یہ کدھر ہے بندہ؟ کہتا ہے وہ وضو خانے میں ہے۔ کہتے اس کو لے کے آؤ، یہی تو فخر الدین رازی ہے۔ یہ جواب ایسے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ فخر الدین رازی کو لے آئے بیٹے۔ فخر الدین رازی سے کہا ہاں امام کیسے آنا ہوا؟ کہا بڑا تلاش کیا لیکن یہ قلب کیا ہے، روح کیا ہے، سر کیا ہے، خفی کیا ہے، اخفا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو پریکٹیکلی پانا چاہتا ہوں۔ یہ چونکہ علم الیقین سے، کتاب کا علم نہیں ہے، کتاب میں چند باتیں اس کے بارے میں، اس کا تعلق عین الیقین سے ہے، تو میں اس کو پانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا۔ تو آپ نے اس پر توجہ کرنی شروع کی۔ جب توجہ کرنی شروع کی تو فخر الدین رازی کہتا ہے کہ میرے سینے میں ایسے آوازیں اٹھنے لگیں جیسے کوئی بڑے بڑے پہاڑ گر رہے ہوں، گڑم درز درم۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ علم کے اتنے اتنے بڑے بڑے تو نے فلسفے کے تو نے پہاڑ کڑے کی، ان کو ہٹاؤں گا تو پھر تیرے قلب تک بات پہنچ پائے گی۔ وہ فخر الدین رازی ذکر لے کر چلا گیا جو آپ کو بیٹے ابھی بتایا، جو آپ کو ملا ہے۔ آپ کو سے تو ہم نے نہ آپ فخر الدین رازی ہیں، نہ میں نجم الدین کبریٰ ہوں، لیکن میرے پاس میرے مشائخ کی یہ چیز آئی ہے نا۔ اور آپ سے جو ہے ہماری جو ہے نہ اس طرح کا تعلق ہے جیسے وہ دین سیکھنے آئے تھے، یہ تو مختصر ملاقاتیں اتفاقیہ ہو جاتی ہیں۔ وہ فخر الدین رازی چلا گیا، اس نے مرنے لگا تو شیطان اس کے پاس آیا، تاریخ ہے، اسے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، دلیل دے۔ فخر الدین نے ایک کتاب لکھی ہے جو تاریخ میں موجود ہے، اللہ کی ایک ہونے پر 100 دلائل، زبردست عقلی دلائل دیا اس نے، عقلی دلائل، 100 عقلی دلائل، قرآن و حدیث سے نہیں، عقلی دلائل کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ شیطان نے کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے دلیل دی، شیطان نے اس کا جواب دے دیا۔ اس نے پھر دوسری دلیل دی، شیطان نے پھر جواب دے دیا۔ اس نے تیسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی 99 دلیلیں دے دی، 99 دلیلوں کا جواب مل گیا۔ اب نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کو اللہ نے باخبر کر دیا اس واقعے پر۔ اللہ تو باخبر کر سکتا ہے نا۔ دیکھیں حدیث ہے، جب آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سلام تو اس پہ کیا جاتا ہے جو جواب دے سکے نا۔ تو یہاں پر تو نبی کو تو فرشتے پوچھ جاتے ہیں، تو یہ عباد اللہ الصالحین پہ جو سلام پڑھ رہے ہیں اس کا کیا کریں؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ بھی ایسے پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پڑھتے ہو کہ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، تو تمہارے سلام کو اللہ تعالیٰ جتنے صالحین دنیا کائنات میں گزر چکے اور جو موجود ہیں ان سب تک اللہ آپ کا سلام پہنچا دیتا ہے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ تو نجم الدین کبریٰ کو بھی اللہ نے یہ باخبر کر دیا، کشف سے یا جس طرح جو اللہ نے شان دی ان کو باخبر کر دیا۔ تو انہوں نے کشف کے اس میں دیکھا، اللہ نے ان کو کشف عطا فرمایا تھا کہ فخر الدین رازی کا تو برا حال ہے،
99 سوالوں کے جواب دے چکے، 99 سوالوں کے جواب شیطان دے چکا ہے، ایک جو ہے وہ دلیل رہ گئی ہے، اگر اس کا بھی جواب مل گیا ایسا نہ ہو کہ دنیا سے اتنا بڑا امام کفر پہ نہ چلا جائے۔ تو آپ نے جلد وضو، پانی منگایا، وضو کیا، وضو کر کے کچھ پڑھ کے پونکا، پھر کچھ پڑھ کے پونکا، پھر کچھ پڑھ کے پونکا۔ لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا فخر الدین رازی کے ساتھ یہ معاملہ تھا، جب پہلی بار میں نے پڑھ کے پونکا تو میں نے لاہور پڑھ کے درود پڑھ کے اس کو اپنی لاہور پڑھ کے پھینکا تو شیطان دفع ہو گیا۔ دوسری بار میں نے درود پڑھا اور پھر پانی پر پڑھ کے اس کو میں نے پھینکا تو فخر الدین رازی کو میں نے اپنی طرف متوجہ کیا، اور تیسری بار پڑھ کے پھینکا تو اس کے دل میں اللہ کے حکم سے القاء کر دیا کہ اب کہ شیطان آئے تو اسے کہو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اور شیطان آیا اور اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اور اس نے کہا میں اور شیطان مردود دفع ہو جا، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اور جب یہ کہا تو اس کی اسی وقت موقع مقرر تھی گیا، لوگوں نے معلومات کرائی، اسی موقع اسی وقت پر جو ہے لوگوں نے کہا کہ فخر الدین رازی بڑبڑاتا تھا، کوئی جیسے سوال کر رہا ہو یہ جواب دے رہا ہو، وہ سوال کر رہا ہو یہ جواب دے رہا ہو، اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، اور کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا۔ یہ فخر الدین رازی کی ہسٹری ہے بیٹا۔ بڑے بڑے فخر الدین رازی کون ہے؟ فخر الدین رازی وہ ہے تر کامتے ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلا ہے زوال عشق و مستی حرف رازی، پہلا اس میں شعر ہے کہ جمال عشق و مستی، جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی۔ جب خدا کے ولی یا انبیاء علیہ السلام حالت جمال میں ہوتے ہیں نا تو ہر کسی کو نوازتے ہیں۔ جلال عشق و مستی بے نیازی، بے نیازی کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں پرواہ نہیں کرتا کسی کی، ایسے ہوتے ہیں جلالی بزرگ۔ کمال عشق و مستی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کمال عشق و مستی کیا ہے؟ حضرت علی کا ظرف، کہ کافر کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس کا گردن کاٹنے لگے، خنجر نکال لیا، اس کو قابو پا لیا اور اس نے بے بسی سے تھوک دیا تو آپ نے خنجر واپس نیام میں ڈالا، کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو علی؟ اس نے کہا کہ میں نے آج تک اپنے نفس کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا، مجھے لگا کہیں اس میں میرا نفس شامل نہ ہو جائے اور میں غصے کی وجہ سے تجھے قتل نہ کر دوں، اس لیے میں نے تجھے چھوڑا۔ یہ ظرف کی انتہا ہے، اور دشمن کر قابو پالیں اور وہ آپ کے تھوک دے تو پہلے تو غصہ تھا، اب آپ اس کی جو ہے نا، اگر پہلے آپ نے صرف گردن کاٹنی تھی تو آپ اس کے ناک مرانکے بھی نکال لیں گے اس غصے کی وجہ سے، لیکن یہ ظرف کی انتہا ہے۔ تو کمال عشق و مستی، جب عشق کے کمال پر پہنچتا ہے نا بندہ تو کیا ہوتا ہے؟ ظرف حیدر پیدا ہوتا ہے، حضرت علی کا ظرف پیدا ہو جاتا ہے آدمی۔ اور آخر میں کہ زوال عشق و مستی حرف راضی، جب زوال آتا ہے نا قوموں پر تو پھر حرف ہی حرف ہوتے ہیں۔ راضی نے حرف بڑے لکھے، کمال عالم ہے، لیکن حرفوں سے یہ نہیں مسئلہ صدقتا، یہ نہیں قرآن ہے۔ ہمیشہ اہل علم کو اہل ذکر کی ضرورت پڑی ہے۔ علامہ علوسی علیہ رحمت تفسیر روح المانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اس کا کیا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار انہوں نے سوچا کہ شاید میں دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں، شاید میں سب سے بڑا علم جاننے، اللہ کی علم جاننے والا میں ہوں۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ ایک میرا بندہ ہے خضر، اس کے پاس ایک خاص علم ہے، علم لدنی۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے اس کو علم لدنی دیا، اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں کوئی الگ علم نہیں ہے، تو تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ اللہ کہتے ہیں ایک خاص علم ہے جو میں عطا کرتا ہوں، جو مدینہ سے لائی جاتی ہے، مدینہ سے لائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ عشق کا بھی ایک سمندر ہے۔ کہا وہ بندہ جو ہے نا، موسیٰ نے کہا ایسا بھی کوئی ہے کہ جس کے پاس ایسا علم کا سمندر ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو خاص علم عطا کیا ہے، وہ تیرے پاس نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے اجازت دے میں جاؤں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ کہا یا اللہ مجھے اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہا وہ جب تم جاؤ گے تو تمہارے پاس تم ایک مچھلی پکڑو گے، پھر وہ مچھلی جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ تیلے میں سے نکلے گی اور ریت میں سرنگ کر کے خود بخود
مچھلی کو پکڑ لو، اس کو تیلے میں ڈال لو، پانی میں سے نکال کے چل پڑے، مچھلی مر جاتی ہے، وہ خود جو ہے نا نکلے تیلے میں سے، خود سرنگ کرے اور پانی میں غائب ہو جائے، عجیب واقعہ ہے۔ کہا یہ واقعہ اگر یہ عجیب ہوگا اور وہاں تیری ملاقات ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں دو سمندروں کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی مجمع البحرین ہے، مجمع البحرین۔ تو یہ جو مجمع البحرین ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ گئے، وہ اس طرح کا جو ہے وہ مچھلی غائب ہو گئی، یاد نہیں رہا، آگے چلے، آپ نے پوچھا وہ مچھلی کدھر ہے، اس نے کہا مچھلی دیکھی، وہ کہتے ہیں وہ تو مجھے آپ کو بتانا بھول گیا تھا، فلاں جگہ پر یوشا بن نون آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا وہ تو فلاں جگہ پر سمندر میں واپس چلے گئی، کہا وہی جگہ تھی، واپس آؤ، واپس گئے۔ تو وہ مجمع البحرین ہے، دو سمندروں کی ملاقات کا جگہ ہے۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ پانی کے سمندر ہے نا، لیکن یہاں پانی کے سمندر مراد نہیں، صرف وہی مراد نہیں، اس لیے کہ یہ تو کوئی اوشنالوجی کا، بحریات کا ماہر ہی بتا سکتا ہے کہ یہاں دو سمندر ملتے ہیں، عام آدمی کو جو اس کا ماہر نہ ہو وہ نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے تو یہ دلیل ہے، یہ تو اس سے بڑی دلیل اللہ نے دے دی، نشانی کہ مچھلی غائب ہو جائے گی، تو اب یہ دو سمندروں کو ملاقات کو معلوم کرنا تو ذرا مشکل کام ہے۔ تو یہ کیوں کہا کہ یہ مجمع البحرین ہے، ایک ظاہر کے علم کا سمندر موسیٰ ہے اور دوسرا باطن کے علم کا سمندر جو ہے وہ خضر ہے، جب دونوں ملیں گے تو یہ ہو جائے گا مجمع البحرین، یہ ہو جائے گا دو سمندروں کا مل جانا، ملاقات کرنا، پھر دو سمندروں کا ملاقات کر جانا۔ تو ہمیشہ اس کی ضرورت پڑی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں بیٹے مطالعہ سے بھی، بغیر مطالعے کے باوجود بھی بندہ رب کے فضل کے بغیر نہیں بچتا۔ مطالعہ میں جو کمال غزالی کا ہے شاید ہی کسی کا ہو۔ آپ کہتے ہیں مجھے ایسا ملکہ ملا، ایسا ملکہ، اتنا مجھے علم نصیب ہوا کہ اگر میں مسلمانوں کی طرف بیٹھ جاتا اور عیسائی، یہودی، دہریے، مشرک، کافر، خدا کے منکر سب آ جاتے تو سب کے سوالوں کے جواب میں مسلمان علماء کی طرف سے اکیلا بیٹھ کے دے دیتا، میرے سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر سارے دنیا کے مسلم علماء آ جاتے اور میں کفار کی طرف سے اکیلا بیٹھ جاتا تو مسلمان علماء کے تمام سوالوں کے جواب میں دے دیا کرتا اور میرے سوالوں کا جواب پھر کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسا علم میں مجھے ملکہ، ایسا مجھے مطالعہ اللہ نے نصیب کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں نے واقعہ شارٹ کرتا ہوں، واقعہ لمبا ہے، میں نے محسوس کیا کہ میں نے رب کو نہیں پایا، میں نے تو نفس کو پایا، لوگ میری واہ واہ کرتے ہیں، مجھے مزہ آتا ہے، تو میں پھر خدا کی ولیوں کی صحبت میں گیا۔ المنقذ من الضلال آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے کہا میں خدا کی ولیوں کی صحبت میں گیا اور وہاں سے پھر میں نے یہ نور پایا، دل کا، باطن کی پاکی کا نور۔ تو خدا کا ولی کون؟ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق ہو، اس کی صحبت کی تاثیر موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق ملے، اس کی صحبت کی تاثیر گناہ خود بخود ٹوٹتے جائیں، نیکیوں کی توفیق ہو، اور اس کا سلسلہ سند در سند، سلسلہ در سلسلہ اللہ کے نبی سے جا کر ملتا ہو، یہ خدا کا ولی، یہ نشانیاں اس میں ہونی چاہیے۔ باقی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہوا پر چلتا ہے، وہ حق خطیب کی بات، اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے یا کوئی پانی میں چل کے دکھاتا ہے، اگر کوئی پانی کے اوپر چل کے دکھائے اور ہوا میں اڑ کے دکھائے، تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ایک سنت نبی علیہ السلام کی ترک کرتا ہو، چھوڑتا ہو، تو وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر تو داڑھی چوٹی کی ہوئی عورتیں آ کے ملاقات کر رہی ہیں، جناب کوئی عمل ہی درست نہیں، پتہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور جعلی پیروں کی پاکستان میں بہتات ہے۔ یورپ میں جب میں تھا تو وہاں کہتے تھے کہ پاکستان میں سب سے بڑا بزنس یہ ہے کہ آپ کوئی جو ہے کوئی مزار بنا لو، کوئی خانقاہ بنا لو، پیری مریدی شروع کرو، اس سے بڑا کاروبار کوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے بیٹے ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں، میرے والد صاحب ایئر مارشل ریٹائرڈ میر حیدر خان، ایئر فورس کے اعلیٰ ترین عہدے پر، میرے ابو جان، جب میں اچھے خاندان سے تعلق، بھائی سارے فوجی، چچے سارے فوجی، ماموں جو ہیں میرے وہ 21ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر، بیوروکریسی میں
سیاست میں میرے رشتہ دار اعلیٰ ترین عہدوں پر کہیں پر کہ اعلیٰ ترین عہدوں پر میری فیملی الحمدللہ چاہی ہوئی. تو جب میں حاج صاحب کے پاس گیا تو مجھے میری فیملی میں جو پہلی بات کی گئی کہ والد صاحب نے اللہ بخشے ایک وقت تک مجھے بلایا اور بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا بیٹے یہ جو پیروں کی اکثریت ہے نا ہماری سوسائٹی میں دے آر سکرز آف اوور سوسائٹی. سکرز وہ آپ کی جیب پہ نظر رکھتی ہیں. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں میرے شیخ کے ساتھ میرے 30 سال ہو گئے. میری 19 سال عمر تھی 20 سال عمر تھی جب میں شیخ کے پاس آیا تھا. اس 19-20 سال کی عمر سے آج تک حضرت نے مجھے تو پیسے دیے ہیں میں نے آج تک سب پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. اگر کبھی کیا تو اس سے دگنا لوٹایا گیا. ایک سفر میں گئے تو میں نے کہا چلو موقع ہے. حضرت صاحب نے جیسی وہ ٹکٹ والا آیا تو حضرت صاحب نے پیچھے مڑ کے فوراً پیسے پکڑے. بیٹے یہ ٹکٹ کے پیسے. میں کہا میں نے اس سے پہلے جلدی سے دے دیے. میں کہا سائیں دے دیے. اچھا بیٹے یہ نہیں دینے تھے. میں کہا سائیں گزارش ہے دے دی. ٹھیک. اس کے بعد وہ بس ہم نے بدلی دوسری بس میں بیٹھے. لاہور جانا تھا میاں چنو سے. اس وقت وہ پرانی بسیں ہوتی تھی وہ کر کے نا 95-96 کے بعد. تو دوسری بس میں بیٹھے تو اس میں بھی ٹکٹ والا آیا تو سائیں نے پھر جو ہے نا کہا کہ بیٹے جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے. میں کہا سائیں میں نے دے دی. تو صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ تو آپس کی بات ہے ایسے نہیں کرتے. میں کہا سائیں بس آپ مہربانی فرمائیں. اس کے بعد ہم لاہور سے اسلام آباد آنا تھا. ایک رات ہم نے گزاری. صبح جو ہے نا جب ہم لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے تو وہ ٹکٹ جو ہے وہ صاحب نے جو ہے نا خود دیا اور مجھے ڈانٹ بھی دیا اور ٹکٹ آپ نے دیا. حالانکہ وہ اس سے 250 کا ٹکٹ تھا. اس وقت 250 نہیں تھی. وہ 100-150 کا ٹکٹ تھا تو یہ 500-600 کا ٹکٹ تھا ایک بندے کا. میں نے 100 کر کے 200 روپے 250 روپے دیے تھے ٹکٹ پہ اور صاحب نے 500 میرے 500 اپنے دیے تو 1100 روپے ٹکٹ دے دیا. اور جب میں نے واپسی میں جو ہے نا وہاں پہنچ کے میں سائیں سے عرض کی کہ سائیں یہ میرا بیٹے یہ تو میں نے دے دی نہیں لی. آج تک یہ 30 سال میں ہم نے شیخ پر خرچ نہیں کیا. ہمارے شیخ نے. اور ہمیشہ ابھی بھی آئے میرے 1-2 دن پہلے میرے گھر پہ تھے. آپ کو پتہ نہیں اطلاع ملی یا نہیں. بس 1 رات کے لیے آئے تھے تو حکم تھا کہ ہمارے کچھ کام ہے. تو اس وقت بھی مجھے یہ کہا کہ بیٹے کبھی کسی کی جیب پر نگاہ نہیں کرنی. میں نے آج تک اپنے شیخ کو سفر میں خضر میں کبھی تکبیر اولیٰ چھوڑتے نہیں دیکھا. ہم سے تو عام حالات میں بھی جو ہے نا وہ باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے. کبھی ویسے ہی جو میں شوگر کا مریض ہوں ہائے بس یار شریعت نے اتنی تو اجازت دی ہے کہ بیماری میں بندہ گھر پہ نماز پڑھ لے. نہیں جاتا. اس کو تو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. گھر پہ جو ہے نا اپنے بچوں کو کہہ دیتا پیچھے کھڑے ہو جاؤ چلو نماز پڑھ لیتے. لیکن میں نے اپنے شیخ کو کبھی سفر میں بھی تکبیر اولیٰ چھوڑتے نہیں دیکھا ہے. سفر میں کبھی میں نے سفر میں بھی ان کو سنت موقت اور غیر موقت چھوڑتے نہیں دیکھا ہے. یہ سوال پوچھتے ہیں جی عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. 17 وہ علی مرزا کہتا ہے کہ 6 رکعتیں ہیں. آپ کہتے ہیں 17 رکعتیں. وہ تو نے نہ 6 پڑھنی ہے 17 تو 6 تو پڑھ لے بھائی. فلاں کہتا ہے اہل حدیث کہتے ہیں کہ 6 رکعتیں 7 رکعتیں. آپ 17 رکعتیں وہ تو 7 پڑھ لے. چل کچھ تو پڑھنا. نہیں پڑھنی نماز ہی نہیں پڑھنی. سوال بڑے ہیں. یہ 17 رکعتیں والا کہنے کا حق اس کا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی 17 رکعتیں قضا کرتے نہیں دیکھا. سفر ہو خضر ہو وہ 17 رکعتیں ہی پڑے گا. اس کو کہتے ہیں خدا کا ولی. ہم نے آج تک اپنے شیخ کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا ہے. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں. میں نے کبھی آج تک جب اللہ نے سائیں کے پاس آیا اس سے پہلے مجھے وسیع مطالعہ دیا تھا اور میں نے یہ پڑھا تھا کہ کسی کو دوست بنانا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ذرا سفر میں چل کے دیکھ. تو میں شیخ کے ساتھ پہلے سفر میں گیا تھا. 8 دن کا سفر تھا. تو میں نے حضرت کے جیسا نہ کسی کا مطالعہ دیکھا نہ ان کے جیسا کسی کا اخلاص دیکھا نہ ان کے جیسا سنت پر عامل کسی کو دیکھا. میں داہریہ تھا. اسلام کو اس طرح قبول نہیں کرتا تھا لیکن سائیں کی ہاتھ پر میں نے توبہ کی مسلمان ہوا. وہ جو اسلام کو نہیں مانتا تھا
اس کو مفتی بنا دیا، عالم بنا دیا، حالانکہ کچھ نہیں، حیثیت میری کچھ نہیں۔ آج جو یہ عزت ملی ہے یہ ان کی صحبت نے، انہوں نے جناب وہاں سے اٹھا کے یہاں پر پہنچا دیا۔ کمال یہ ہے، خدا کے ولی اس کو کہتے ہیں۔ یہ شف شف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علاج ہو بھی جائے تو علاج تو جادوگر بھی کرتے ہیں، ہندو جوگی بھی کرتے ہیں، تو کل کو ہم ہندو ہو جائیں گے اگر کوئی ہمارا علاج کر دے گا۔ علاج تو بہت سی چیز طریقے ہیں نا، جادو سے بھی علاج ہو جاتا ہے کسی حد تک، لیکن وہ شیطانی طریقہ ہے، شیطان سے مدد مانگی جاتی۔ اور سوال ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہاں، ایسے ہی تو جو کلمہ جو ہم کہتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمے پہ، جو ہم 6 کلموں پہ یقین رکھتے ہیں ان سب پہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، میں نے حدیث سنائی، ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حدیث میں ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک روایت میں ایک الفاظ ہے، دوسرے لیکن سب ملا کے یہ بنتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ میں نے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری کتاب الایمان سے آپ کو سنائی آج کے درس میں، سنی نا آپ نے؟ وہ جبریل، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں کہ جبریل آئے، انہوں نے سوال کیا کہ مال ایمان، مال اسلام اور مال احسان، ہے نا؟ دین کے 3 پلر حضور نے بیان کیے، ایمان، اسلام اور احسان، یعنی اخلاص نیت۔ تو یہ جو اسلام ہے آپ نے، اس میں 5 پلرز ہیں، کلمہ شہادت اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے؟ اور جو ایمان ہے وہ ہے جو میں نے سنا ہے، آمنت باللہ۔ اب یہ باقی کے 5 کلمے کیا ہیں؟ یہ تو ایک کلمہ شہادت ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دیگر کلمے جو ہمارے بزرگان یاد کراتے ہیں، یہ احادیث مبارکہ یا قرآن میں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے موتی ہیں جن سے انسان کا ایمان بنتا ہے، یا گناہوں سے توبہ کے لیے کلمہ استغفار کا، ٹھیک ہے نا، یا رد کفر کا کلمہ ہے۔ تو یہ جو کلمے ہیں یہ اس لیے یاد کراتے ہیں تاکہ یہ یاد کر کے بچوں کا بچپن سے ایمان کا حصہ بن جائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ حالانکہ کلمہ تو یہی ہے، بس ایک کلمہ شہادت، ٹھیک ہے؟ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کا ایک ہی معنی ہے، کلمہ تو یہی ہے۔ لیکن جو باقی کے کلمے ہیں یہ ہمارے علماء نے قرآن و حدیث میں بکھرے موتی تھے، ان کو جمع کر کے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکھلاتے ہیں، بچپن سے کلمے یاد کراتے ہیں تاکہ آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں۔ جیسے یہ دیکھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے نا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، بعض یہ بھی اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلماتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن وہ میزان میں بڑے بھاری ہیں، ان کا وزن بہت ہوگا۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اب اس میں یہ کلمے سارے آگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ حرم علی النار، وہ نار پر، جہنم پر حرام ہو گیا، اس پر جہنم حرام ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ کے حضور نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کلمے کے ایمان کے 70 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پڑھنے میں کلمہ لگ دیا جائے، دوسرے پڑھنے میں 7 آسمان زمین رکھ دی جائے تو یہ کلمے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی کنجی۔
تو اس میں یہ بھی آ گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آپ اللہ کی تعریف اس سے اور کیا ہوگی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اللہ کا نام العظیم آ گیا جو وہاں تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ کو یہ کلمہ تیسرے کلمہ تمجید کی صورت میں یاد کرایا کہ آپ اس کو پڑھیں گے یا اس کو تسبیح کے طور پر پڑھیں گے تو وہ جو حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھول جائے، لیکن آپ کو یہ یاد رہے گا تو آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ فضیلت مل جائے گی. کس کی؟ کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تو علماء کا ہم پر مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ احسان کر کر کے کتابوں سے نکال کے موتی جمع کر کے ہمیں دے دیے. یعنی یہ گولی ہے، یہ پی جا میرا بیٹا، یہ تیرے ایمان کو بچائے گا. رد کفر کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کفر کے خلاف وہ آئے گا. استغفار کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں توبہ کا خیال آئے گا. یہ تو سب مسائل ہیں. باقی 6 کلمے یاد کرنا فرض نہیں ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، اس کا معنی بھی آتا ہو تو کافی.